اور تھوڑا سا میں تعارف علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا اگر آپ اجازت دیں تو یہ دنیا کی دوسری اوپن یونیورسٹی اور پاکستان کی پہلی اوپن بلکہ جنوبی ایشیا کی پہلی اوپن یونیورسٹی تھی جو 1974 میں قائم ہوئی اور اس وقت 1000 اسٹوڈنٹس اس میں رجسٹر تھے. اب الحمدللہ 10 لاکھ اسٹوڈنٹ ہم رجسٹر کیے بیٹھے ہیں اور ان کو ہم تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں جو نہ صرف ملک کے طول و عرض میں بلکہ پوری دنیا میں پھیلے ہیں. چونکہ اب اس وقت ہم الحمدللہ آن لائن سسٹم کی طرف ہیں تو اس آن لائن سسٹم کا فائدہ یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں بیٹھا طالب علم ہمارے سے مستفید ہو سکتا ہے اور ہمارے ہر کمپوننٹ کا فائدہ اٹھا سکتا ہے اور تعلیم حاصل کر سکتا ہے. بالکل صحیح. آپ نے بات کی کووڈ کی تو کووڈ سے ہی میں شروع کرتا ہوں. کووڈ میں جہاں پہ تمام جو تعلیمی بورڈز تھے تمام یونیورسٹیز تھیں وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی تھی لیکن ہم نے اپنے امتحانات تک مکمل کیے ہیں اور کنڈکٹ کیے ہیں اور بچوں کو تعلیم سے روکا نہیں, ان کا راستہ نہیں رکا اور وہ انہوں نے اپنی تعلیم کو اسی طرح جاری رکھا. یہ اس فاصلاتی نظام تعلیم کی وجہ سے تھا کہ لوگوں کو اس کووڈ کے دنوں میں جب ہر طرف بلیک آؤٹ تھا تو وہ لوگوں کو سمجھ آئی کہ فاصلاتی نظام تعلیم کی اہمیت کیا ہے اور لوگ کس طرح اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکتے ہیں. تو یہ آج کل کے جو معاشی حالات ہیں یہ مجبوری نہیں ہے بلکہ اب ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. جو معاشیات ہیں جو معاشی حالات ہیں پوری دنیا میں اس وقت لوگ سکلز کی طرف جا رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ سکلز لے کے وہ زیادہ سے زیادہ اپنی فائنینشیل ہیلتھ کو بہتر کر سکیں. لیکن اس فائنینشیل ہیلتھ کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے. جس طرح میں اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ کوئی کمپیوٹر کی سکل لیتے ہیں تو آپ کمپیوٹر آپریٹر تو بنیں گے بٹ یو کانٹ بی دی آئی ٹی مینیجر. بالکل ٹھیک. آئی ٹی مینیجر یا آئی ٹی کی ایڈمنسٹریٹو سیٹ کی آنے کے لیے اس کے پاس ایک ڈگری کا ہونا ضروری ہے جو وہ سکل کے ساتھ ساتھ لے. تو میں تو طالب علموں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ آئی ٹی یا سکل ورکر نہ بنیں, سکلڈ مینیجر بنیں. تو اس سکل مینیجر بننے کے لیے اس سکل کے ساتھ ساتھ تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے. احسن صاحب, اس جدت کو آپ نے اپنے نظام تعلیم میں شامل کیا ہے کیونکہ آج کل تو ٹیکنالوجی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے اور اس کے بغیر بھی سروائیول نہیں ہے, تو اس کو آپ نے اپنے نظام تعلیم کا حصہ بنایا ہے یا کس طرح سے آپ اس کو شامل کرنے کا ارادہ ہے؟ جی بالکل شامل. تو ہم نے اس کو تھوڑا سا زیادہ ایڈوانس کیا. اچھا. جدید تقاضوں کے مطابق ہمارے پاس بی ایس کمپیوٹر سائنس تو بہت عرصے سے چل رہا تھا لیکن اب اس کے اندر جو آج کل کے دور کی اسپیشلائزیشن ہیں, سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے, کمپیوٹر سائنسز ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, ڈیٹا سائنسز ہے, یہ ساری بلکہ ای کامرس ہے, سائبر سیکیورٹی ہے, یہ ساری اسپیشلائزیشنز ہمارے بی ایس کمپیوٹر سائنس کے اندر شامل ہیں. اور باقاعدہ لوگ اس میں اگر 4 سالہ پروگرام میں داخلہ لیتے ہیں تو ان اسپیشلائزیشن کے ساتھ وہ ڈگری لے کے فارغ التحصیل ہو سکتے ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو ہمارے 53 ریجنل سینٹرز پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں ان میں چند ایک ایسے ہیں جہاں پہ کمپیوٹر سائنس آفر ہو رہا ہے. ایک کمپیوٹر سائنس جو ہیڈ کوارٹر میں ہے اسلام آباد میں جو ہمارا ہیڈ آفس ہے وہاں پہ فیس ٹو فیس کلاسز ہو رہی ہیں, بلکہ ہمارے کچھ ریجنل سینٹرز ہیں جہاں پہ فیس ٹو فیس یہ کلاسز ہو رہی ہے جس میں لاہور سر فہرست ہے. ہمارے پاس اس وقت 100 کے قریب طالب علم بی ایس کمپیوٹر سائنسز میں وہاں پہ 5 سیمیسٹرز کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ان کو وہی کنڈیوسو انوائرمنٹ دیا جا رہا ہے جو باقی تمام یونیورسٹیز میں دیا جا رہا ہے. اور اگر آپ فیس کا کمپیریزن کریں تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی چونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کے لیے ہے, ایسا نہیں ہے. ہمارے جو فیس ٹو فیس پروگرام ہیں جس میں فزکس ہے, کیمسٹری ہے, بایو ٹیکنالوجی ہے, مائکرو بایولوجی ہے, ان کی سب کی کلاسز ہمارے ہیڈ کوارٹر میں ہو رہی ہیں فیس ٹو فیس. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف ایک میٹرک ایف اے بی اے کی روایتی تعلیم دے رہے ہیں بلکہ ہم جدید تقاضوں کے مطابق بھی ان مضامین میں بھی تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں جو جدید تقاضوں کی متقاضی. انجینئرز بھی بنا رہے ہیں آپ, ڈاکٹرز بھی بنا رہے ہیں, ڈفرینٹ شعبوں میں اب لے کر جا رہے ہیں بچوں کو. ایسا سب میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گی کہ وظائف بھی دیے جاتے ہیں بچوں کو, اسکالرشپ بھی دی جاتی ہیں بچوں کو تاکہ ان کی دادرسی بھی ہو, ساتھ ساتھ ان کو ہیلپ آؤٹ بھی کیا جا سکے. کیا اس طرح کے پروگرامز بھی موجود ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے مختلف اسکیمز ہیں. مطلب ہم نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی چونکہ اس کا موٹو ہے ایجوکیشن فار آل, تو اس میں ایجوکیشن فار آل کا مطلب ہے معاشرے کے وہ تمام جو سیگمنٹس ہیں جو کسی وجہ سے اپنی تعلیم کو جاری نہیں رکھ پاتے. جیسے آپ نے اپنے شروع میں کہا تھا کہ وہ لوگ جو ورکنگ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, وہ لوگ جو دور دراز علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں, خاص طور پر خواتین جو گھریلو ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں اور اس کے ساتھ اپنی تعلیم کو بڑھانا چاہتی ہیں, تعلیمی استطاعت کو بہتر کرنا چاہتی ہیں, وہ بھی اپنی
تعلیمی استطاعت کو بہتر کر سکتی ہیں. تو ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جس میں فائنینشیل کنسٹرینٹس آتے ہیں لوگوں کو کہ جی اس کے باوجود کہ ہماری فیس کم ہے باقی یونیورسٹیز کی نسبت, اس کے باوجود ہم ایسے طالب علموں کو وہ موقع نہیں دینا چاہتے کہ وہ تعلیم سے بھاگیں. ہم آؤٹ آف ایجوکیشن نہیں کرنا چاہتے لوگ, بالکل صحیح. آؤٹ آف اسکول تو ہیں لیکن ہم آؤٹ آف ایجوکیشن میں نہیں لے کے جانا چاہتے. لوگ اپنی تعلیم کو اسکول سے باہر رہ کے بھی لے سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے مختلف فائنینشیل اسسٹنس کی اسکیمز ہیں جس میں ہم میٹرک, ایف اے, ایسوسیٹ ڈگری آرٹس کو پہلے سیمسٹر کے علاوہ تمام سیمسٹر میں فیس ہم معاف کر دیتے ہیں, ڈپینڈنگ اپون کہ وہ ڈیزرونگ ہے. اس کے ڈاکومنٹس اسیس ہوتے ہیں, کمیٹی ڈاکومنٹ اسیس کرتی ہے اور اس کے بعد ان کو ڈیزرونگ ڈکلیئر کر دیتی ہے. یہ تو ایسوسیٹ ڈگری ہے. اس کے بعد پھر ایڈوانس اسٹڈیز جو ہائر اسٹڈیز ہیں جس میں بی ایس پروگرامز ہیں, بی ایڈ پروگرامز ہیں, ٹیچر ٹریننگ ہے, اس میں بھی یونیورسٹی ان کو فائنینشیل اسسٹنس دیتی ہے 35% تک, کیونکہ وہ ایک آپشنل ایجوکیشن ہوتی ہے. کوئی بی اے تک تو آپ کی بنیادی لٹریسی لیول کو انکریز کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اور آرفن کے لیے ہمارے پاس اسکیمز ہیں. جو بچے آرفن ہیں, جو بچے شہداء کے ہیں جن کو گورنمنٹ نے شہید ڈکلیئر کیا, جو آرفن ہیں وہ. پھر اس کے بعد ٹرانسجینڈرز کے لیے ہمارے پاس بڑی فیسلٹی ہے کہ وہ میٹرک سے لے کر پی ایچ ڈی تک وداؤٹ پیئنگ اینی پینی وہ ہمارے سے تعلیم. یعنی کہ آپ کے اندر یہ ول ہونی چاہیے, یہ خواہش ہونی چاہیے کہ آپ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں. مواقع بے شمار ہیں اور اس کے لیے سہولیات بھی بے شمار ہیں. اچھا, جب پریکٹیکل لائف میں بچہ جاتا ہے یا ڈیورنگ ایجوکیشن بھی, جب آپ ملازمت حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں پاکستان کے اندر بھی, نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی, ایکسیپٹیبل کتنی ہے جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ڈگریز ہیں؟ دیکھیں جی, اس کے لیے میں ایک چھوٹا سا کمپیریزن آپ کو بتاؤں کہ لوگوں کی تعلیم دو طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ تعلیم ہوتی ہے جو بطور فریش اسٹوڈنٹ طالب علم لیتا ہے اور اس ایجوکیشن کے بعد اپنے کیریئر کو بلڈ کرتا ہے, یعنی اس ایجوکیشن کے مطابق میچ کرتا ہوا اپنی جاب اپ گریڈیشن کے لیے جاب تلاش کرتا ہے. فریش اسٹوڈنٹ ایجوکیشن کمپلیٹ کی, اس کے بعد جاب کی تلاش. ٹھیک ہے. ایک وہ اسٹوڈنٹ ہے جو جاب پہ ہے, اب اس کی ایجوکیشن اس کے مطابق نہیں رکھتی. پھر وہ ہمارے پاس آتا ہے جی کہ میں نے بینکنگ کی جاب شروع کی ہے, اب مجھے فائنانس کی یا اسپیشلائزیشن یا ایگزیکٹلی بینک سے ریلیٹڈ جاب ایجوکیشن چاہیے. پھر وہ ہمارے پاس آتا ہے. تو ہماری ایکسیپٹیبلٹی شروع میں ورکنگ کلاس تھی. اب اس وقت چونکہ ہم ایسے طالب علموں کو بھی کیٹر کر رہے ہیں جو فریش ہیں. اور یہ میں بتاتا چلوں کہ لوگوں کے ذہن میں شاید یہ کانسیپٹ ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کوئی شاید ایسی یونیورسٹی ہے جس کا مقابلہ نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ بڑا کلیئر کٹ بات ہے کہ ہمیشہ ادارے کی جو ریپیوٹ ہے وہ طالب علم کے سر پہ ہوتی ہے. درست. جب بھی طالب علم جاتا ہے مارکیٹ میں تو وہ ریپیوٹ بنائے گا ادارے. ٹھیک بات. اپنی ورتھ جو بنائے گا اس کی ورتھ سے ادارے کی ورتھ بنے گی. اب میں آپ کو بڑی چھوٹی سی اگزامپل دوں کہ جب کوئی طالب علم مارکیٹ میں جاتا ہے تو سب سے پہلے اس سے پوچھا جاتا ہے, اگر اچھی پرفارمنس ہو, کہ آپ کہاں سے پڑھے. پھر اس سے پوچھا جاتا ہے آپ کس سے پڑھے. اس کا مطلب سب سے پہلا مقام جو ہوتا ہے وہ ادارے کا ہوتا ہے, اور ادارے کی ہمیشہ اہمیت اور جو امپورٹنس ہے وہ طالب علم کے ساتھ. بالکل صحیح کہا آپ نے. احسن شکور صاحب, ٹرانسپیرنسی کتنی ہے اس کے اندر؟ ایڈمیشن جب ہوتا ہے, بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے, آن لائن کلاسز بھی لے رہا ہے, فزیکلی بھی جا کے لے رہا ہے, اس کے بعد ایگزام کا ایک ٹائم آتا ہے, تو بتایا جاتا ہے کہ ایگزام جو ہے وہ آن لائن ہوتے ہیں, یا پھر وہ گھر میں بیٹھے ہوئے بھی آپ کو پیپر شیٹ بھیج دی جاتی ہے اور آپ اس کے آنسرز لکھ کے بھیج دیے جاتے ہیں. اگر اس طرح سے ہے تو بہت سارے طالب علم جو ہمارے جیسے وہ تو بوٹی لگا کے بھیج دیں گے, تو کیا اس کے اندر بھی شفافیت چیک کی جاتی ہے؟ پیپرز کیسے ہوتے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا جی. یہ مسکنسیپشن ہے. اس میں جو گھروں پہ بیٹھ کے وہ کرتے ہیں وہ اسائنمنٹس ہیں, کنٹینیوس اسیسمنٹ جس کو کہتے ہیں. یہ صرف آپ خود کر سکتے ہیں, لیکن ایگزام بالکل جس طرح باقی یونیورسٹیز, باقی تعلیمی بورڈ کرتے ہیں کہ رول نمبر لسٹ بھیجی جاتی ہیں, مختلف ایگزامینیشن سینٹر اسٹیبلش کیے جاتے ہیں, وہ وہاں پہ جا کے فزیکل پیپر دیتے ہیں. آن لائن پیپر صرف ہم نے اس وقت دیے تھے جب سارے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے تھے اور اوپن یونیورسٹی کووڈ کے دنوں میں چل رہی تھی. اس کے علاوہ نارمل روٹین میں, نارمل حالات میں ہمارے ایگزامز ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے باقی اداروں کے ہوتے ہیں. رول نمبر سلپس دی جاتی ہیں اور ویسے بھی صرف آن لائن ورکشاپس ہوتی ہیں اور پیپر وہ فزیکل جا کے دیتا ہے, اور اس میں ویسے ہی دیتا ہے ایگزام سینٹر میں جیسے باقی اداروں کے. بالکل صحیح. تو پاس ہونے کی ریشو صحیح ہے؟ دیکھیں, اس میں چونکہ ہمارے پاس ڈسٹنس لرننگ اسٹوڈنٹس ہیں اور فیس ٹو فیس نہیں ہے, تو اس میں آپ جب پڑھتے ہیں تو اس کو ہم نے تھوڑا سا فلیکسیبلٹی دی ہوئی ہے سسٹم میں, کیونکہ جیسے میں نے گزارش کی کہ ورکنگ کلاس میں آتے ہیں, کچھ لوگوں کی کنسٹرینٹس ہوتی ہیں معاشی یا معاشرتی, تو اس حوالے سے یونیورسٹی ڈسٹنس لرننگ میں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی ہے. فلیکسیبلٹی اس طرح کہ آپ ایک ایگزام کو پاس کرنے کے آپ کے پاس 3 چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کی کنٹینیوس اسیسمنٹ کلیئر ہے, ہر چیز کلیئر ہے, تو آپ 3 چانسز میں پیپر پاس کر سکتے ہیں. بٹ اس کی اگین ٹائم لمٹ بھی ہے کسی
प्रोग्राम की कि आप उस टाइम लिमिट से अगर आउट हो जाते हैं तो फिर आपको नए सिरे से एडमिशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ तक हम ना सिर्फ टीचर्स की बल्कि जो कोर्स करिकुलम है उसकी क्वालिटी भी वैसे ही मेंटेन करते हैं जैसे बाकी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि हम भी IBCC और HEC की गाइडलाइन के मुताबिक चलते हैं। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, सिटिंग प्रेसिडेंट इसका चांसलर है, सिटिंग एजुकेशन मिनिस्टर इसका प्रो वाइस चांसलर है। तो डेफिनेटली ये पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी होने के नाते HEC के गाइडलाइंस के मुताबिक ही काम करते। ठीक है, और एहसन साहब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, किस तरह से इसको मज़ीद अपग्रेड किया जाएगा, वो कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं या प्रोग्राम्स हैं जो कि आप शामिल करने का इरादा रखते हैं आने वाले कुछ सालों में? उसमें ऐसी है जी कि अभी हमने रिसेंटली जो आपने बात की ई-कॉमर्स बड़ा इन सब्जेक्ट है, उसके ऊपर हमने BS प्रोग्राम शुरू किया है। इसी तरह इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस में बहुत सारी स्पेशलाइजेशन, डिजिटल मार्केटिंग भी शामिल है उसमें? जी, अब इस वक्त हम शॉर्ट कोर्सेज़ की तरफ भी जा रहे हैं कि लोगों को थोड़े से शॉर्ट कोर्सेज भी करवाए जाएं, लेकिन अभी वो थोड़ा सा स्टार्टिंग है, फेज़ है, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में वो भी साथ साथ चलेगा ताकि लोगों को हम एजुकेशन तो दे रहे हैं, जनरल एजुकेशन और स्किल भी दें। और उसके बाद हमारे जो 2 मेन टारगेट्स हैं इस वक्त, एक तो मदारिस, बहुत बड़ा हमारा टारगेट। बिल्कुल सही। जो लोग दीनी तालीम लेते हैं जब वो मार्केट में जाते हैं तो फिर वो जॉब उनके लिए गैप रह जाता है ना एक, तो हम उनको उसके साथ मिला के उनके ट्रैक को स्ट्रीमलाइन करते हैं, एजुकेशनल ट्रैक को, ताकि वो मार्केट में जब जाएं तो उनको किसी जॉब तलाश करने में या ये मैं इसी तरफ आना चाह रहा था लास्टली कि कुछ ऐसी कंपनीज चाहे वो पाकिस्तान की हों या इंटरनेशनली, उनके साथ भी कोलैबोरेशन है ताकि बच्चा ड्यूरिंग एजुकेशन या फिर उसके फ़ौरन बाद उसे जॉब ऑफ़र हो सके या आप उससे ताल्लुक़ उसका जोड़ सकें? जी, हम अपनी रीजनल लेवल पे हम इंडस्ट्रीज़ के साथ विज़िट करते हैं, उनके लेबर्स को, उनके जो उनका मैनेजरियल स्टाफ है उनको हम ऑफ़र करते हैं, उनको प्रोग्राम्स बताते हैं ताकि वो हमारे से आके प्रोग्राम्स करें, अपनी जो जॉब कैपेसिटी है या जो अपनी जो उनके पास वहाँ पे जॉब के लिए मौक़े हैं वो बेहतर हो सकें। तो उनके साथ हम कोलैबोरेशन में रहते हैं। जैसे मैंने गुजारिश की, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, ये बहुत बड़ा हमारा टारगेट है, जो वहाँ पे जहाँ पे बच्चे स्किल्स ले रहे हैं और उनको, और वो स्किल्स यकीनन किस वजह से ले रहे हैं, वो ले रहे हैं अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए। अगर वो प्रॉपर रेगुलर इदारे में जाने के काबिल होते तो कभी भी वो वहाँ पे ना जाते। तो हम उनको टारगेट किया है कि ताकि उनको एजुकेशन दी जाए। मदारिस के बच्चों को जो बेचारे दूर दराज इलाकों से आते हैं और उनको एजुकेशन के ट्रैक को किस तरह पकड़ना है उनको नहीं अंदाज़ा होता। बहुत ऐसे इक़दाम है जो आप कर रहे हैं और एक बार अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इसी तरह से चलती रहे और बहुत सारे बच्चों को तालीम से आरास्ता करता रहे। हमारी ये ख्वाहिश और दुआ है कि इस तरह की और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ भी पाकिस्तान के अंदर बनाई जा सकें। अभी भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर तालीम नहीं पहुँच पाई है, जहाँ पर बच्चे जो है वो रसाई हासिल नहीं कर पाते हैं।